أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، شفيع المذنبين، خاتم النبيين، والأشرف المكين، والأشجع المتين، حبيب إله العالمين، المخاطب بطه وياسين، والملقب برحمة للعالمين، أبي القاسم محمد آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. اللهم صل على ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، ان اول بیت، بے شک وہ پہلا گھر، وضع للناس، لوگوں کے لیے بنایا گیا، للذی ببکۃ مبارکا، وہ شہر مکہ میں ہے اور عالمین کے لیے وہ ہدایت ہے۔ کائنات میں سب سے پہلا گھر بنایا گیا، آبادیوں کی ابتدا وہیں سے ہے، جسے ام القریٰ بھی کہتے ہیں، کہ وہاں سے آبادیوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ تمدنی دنیا وہاں سے شروع ہے جہاں سے یہ گھر بنایا گیا، اور یہ اللہ نے اپنے لیے بنایا، اور کہہ رہا ہے کہ ہم نے بنایا ہے عالمین کے لیے، ہدایت کے لیے۔ لفظ بیت قابل توجہ ہے۔ دار کے معنی بھی بیت کے ہوتے ہیں، گھر کے ہوتے ہیں، اور بیت کے معنی بھی گھر کے ہوتے ہیں۔ آپ کی جتنی جائیدادیں، جتنے مکان ہیں، وہ سب دار کہلاتے ہیں، لیکن بیت وہی ہوتا ہے جس میں آپ رات بسر کریں، اس میں آپ سکونت اختیار کریں، وہی بیت ہوتا ہے۔ اب وہ ہے لامکان، اس کو بیت کی ضرورت کیا ہے؟ نہ اسے نیند آتی ہے، نہ اونگ آتی ہے، پھر اس نے اپنی نسبت کیسے دی جس کہ اس کو وہاں رہنا نہیں ہے، اور پھر اللہ کا گھر کہلانا ہے تو اس میں رہنا ضروری ہو جائے گا۔ جب رہنا ضروری ہو جائے گا تو وہ جو کائنات میں کہیں سما نہیں سکتا، جو جسم و جسمانیہ سے ابھر رہا ہے، تو ایسے کی ضرورت ہے جس سے اللہ کا گھر بھی ثابت ہو اور وہاں سونا بھی ثابت ہو جائے۔ تو پروردگار عالم نے اس کے لیے اہتمام کیا، رسول کی دعا کو سنا کہ پروردگار میں مغلوب ہو رہا ہوں، تو میری مدد کر، تو میری نصرت کر۔ آواز خود آئی کہ ہم نے تمہاری دعا قبول کی، ہم دیں گے تمہارے لیے مددگار، اور اپنے ہی گھر سے دیں گے۔ تم نے ہم سے مانگا ہے تو ہم اپنے ہی گھر سے تمہیں دیں گے۔ تو وہ آنے والا وہ ہو جو مظہر پروردگار ہو، یعنی جس کا سونا اس منزل پر ہو کہ جہاں گھر ثابت ہو جائے، اللہ کو نیند نہیں آتی، اونگ نہیں آتی، اس کے لیے پروردگار عالم نے اپنے مظہر کو بھیجا، اپنی اداؤں کا مظہر بنا کر بھیجا ہے۔ وہ اللہ ہے تو اس سے نسبت، ساری نسبتیں اپنی طرف دے دیں۔ اس کا چہرہ وجہ اللہ ہے، اس کے کان اذن اللہ ہے، اور زبان لسان اللہ ہے، ہاتھ ید اللہ ہے، جس کا نفس نفس اللہ ہے۔ صلوات پڑھیں اللہ۔ یہ گھر بنایا ہے اور عالم کی جبینوں کو جھکا دیا وہاں پر، کہ جہاں قیامت تک کے لیے ہدایت ہے۔
اب اس گھر کی حفاظت کے لیے، اس گھر کی طہارت کے لیے انبیاء کو اس نے مامور کیا کہ تم ہمارے گھر کو بناؤ، ہمارے گھر کو پاک رکھو، ساجدین کے لیے، عبادت گزاروں کے لیے، راکعین کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ اور اس کے بعد وہ منزل ہے کہ جہاں ایسے کئی گھر بنا دیے جس کا نام، مسجد کا نام بیت اللہ، یا جہاں اللہ کا گھر، مسجد کیا ہے؟ اللہ کا گھر ہے، اس کی کا احترام ہے۔ اب بتائیے کہ جس کا احترام ہے وہ حقیقت میں کعبہ نہیں، جس کا احترام ہے وہ حقیقت میں بیت اللہ نہیں ہے، بیت اللہ کا نقش ہے، بیت اللہ کی تصویر ہے۔ جس کا احترام یہ کہا گیا کہ مسجد میں جاؤ تم تو طہارت کے ساتھ جاؤ اور خالص نیت کے ساتھ جاؤ، وہاں جاؤ تو عبادت کے لیے جاؤ اور اپنے گھر کے رہائش کے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ چنانچہ پروردگار عالم نے مسجد کو حکم دیا کہ یہ اللہ کا گھر ہے۔ جب اللہ کا گھر ہے تو اب بڑھ گئی منزلت، کس طرح بڑھ گئی کہ جہاں بیت اللہ ہے تو اللہ کے گھر سے نسبت ہے۔ جب اللہ کے گھر سے نسبت دی پروردگار عالم نے تو اس کا احترام یہ رکھا کہ جہاں اب اس منزل پر کوئی آنے نہ پائے، جہاں سجدہ ہو تو سجدوں کا ایک مرکز قرار پائے۔ جہاں پروردگار عالم نے سجدے کے لیے حکم دیا ہے تو اپنی جبینوں کو کعبے کی طرف جھکاؤ، اس کا احترام ضروری ہے۔ جب نماز میں اس کے آگے سر جھکا رہے ہو تو تمہارا رخ کعبے کی طرف ہو، کعبے سے اگر رخ پھر جائے تو تمہاری عبادت ناقص ہو جائے گی، تمہاری عبادت باطل ہو جائے گی۔ جب سوچئے کہ باطل ہو جائے گی کس طرح کہ کعبے سے رخ پھر جائے، تو بتائیے کہ مولود کعبہ سے اگر کوئی رخ پھیر لے تو اس کی عبادت کیسے باقی رہ سکتی ہے؟ یہاں پر وہ منزل ہے کہ جہاں پروردگار عالم نے اس گھر کو عظمت دی اور اپنی طرف جب نسبت دی ہے تو اس گھر سے، اس گھرانے کا بڑا پرانا تعلق ہے۔ ابراہیم کی ملت ہے جسے مسلم نام دیا گیا ہے، تو وہاں سے اس سلسلہ چلا ہے، تو اسی گھرانے سے ایک بیوی چلی ہے 13ویں رات کی شب کو ایسے منزل پر گئی ہے کہ جہاں پر خانہ کعبہ سے قریب گئی ہیں اور جانے کے بعد طواف کیا ہے۔ کس منزل سے طواف کیا ہے؟ جیسے خانہ کعبہ سے جب آئی ہیں کعبہ کے پاس تو وہاں پر مقام ابراہیم بھی ہے، مقام حجر اسود بھی ہے، حرم بھی ہے اور پھر خانہ کعبہ بھی ہے، اور وہاں پہ طواف کے لیے آئی ہیں تو کسی اور جگہ نہیں آئی ہیں، اللہ کے گھر کی جانب آئی ہیں۔ کس گھر سے آئی ہیں؟ اللہ والوں کے گھر سے آئی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ان کا پرانا رشتہ ہے اس گھر سے، ابراہیم کی نسل سے آئی ہیں اور آئی ہیں تو خانہ کعبہ کے پاس وہ منزل سے آئی ہیں کہ جہاں کہہ رہی ہیں کہ پروردگار میرا تجھ پر ایمان ہے، تیرے بھیجے ہوئے سارے صحیفوں پر، سارے تیری کتابوں پر میرا ایمان ہے، تیرے انبیاء پر میرا ایمان ہے۔ اس کے ساتھ دعا کر رہی ہیں کہ پروردگار تجھے اس مولود کا واسطہ، اس مولود کا واسطہ جو میرے شکم میں ہے، میری مشکل کو آسان کر دے۔ عزیز وہ منزل تھی کہ فاطمہ بنت اسد کے ذہن میں یہ بھی تھا کہ اللہ کی توحید بھی بچ جائے اور میرا فرزند بھی اس میں آ جائے۔ وہ منزل آئی کہ جہاں پروردگار عالم نے آواز دی کہ ادخلی یا فاطمہ۔ کب آواز دی؟ دیوار جب شق ہو گئی تو آواز دی کہ ادخلی یا فاطمہ، داخل ہو جاؤ۔ اب بات آئی ہے کہ خانہ ابو طالب کے رہنے والی وہ مستور جو دین ابراہیمی پر ہے، وہ کس طرح کی اجنبی آواز کی طرف جائے گی؟ اجنبی آواز کی طرف جائے تو شریف گھرانے کی عورتیں اجنبی آواز پہ نہیں جاتی۔ تب جب پوچھا گیا فاطمہ بنت اسد سے بتائیے کہ آپ اجنبی آواز کی طرف گئیں، کہا کہ نہیں، اجنبی آواز کی طرف شریف عورتیں جایا نہیں کرتی۔ اجنبی آواز نہیں تھی بلکہ وہ اس طرح بول رہا تھا جس طرح میرے شکم میں میرا بچہ بولتا ہے۔ صلوات علیہ شکم میں ابو طالب کے لال سے گفتگو ہو رہی تھی۔ وہ منزل تھی کہ جہاں ایک معجزہ ہے، اور پھر خانہ کعبہ میں جو بت تھے وہ گر گر کے سجدہ کر رہے تھے۔ اب آ گیا ہے بت شکن آ گیا ہے، تو جیسے ابراہیم کی نسل، ابراہیم بت شکن تھے، اسی نسل میں بت شکن آیا ہے، اور وہ منزل ہے کہ کعبہ کے تقدس کو برقرار رکھنے کے لیے آیا ہے۔ عزیزو وہ منزل آئی کہ جہاں پھر سے خانہ کعبہ کی دیوار شق ہوئی اور 3 دن بعد جناب فاطمہ بنت اسد واپس آئی ہیں، اور رسول کو حکم دیا جا رہا ہے کہ جاؤ اور اپنے بھائی کا استقبال کرو۔ رسول آئے ہیں، اس وقت تک باہر نہیں آئے جب تک کہ رسول وہاں نہیں پہنچے، اور پھر جب منزل آئی کہ خانہ کعبہ کو وہاں دیوار جو پہلے تھی وہ شق ہو گئی تھی، پھر سے دیوار جڑ گئی۔
اب زمانہ یہ کہہ رہا ہے کہ انہیں برداشت نہ ہو سکا کہ 2 مرتبہ دیوار شق ہوئی، 2 مرتبہ پھر سے جڑ گئی۔ ایسے عالم میں لوگوں نے چاہا کہ اس دروازے سے تو 12 دروازے ہونے والے ہیں، کہا کہ ایک دروازے کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، لہذا بند کرنے کی کوشش کی، اتنی کوشش کی کہ نشان مٹ جائے، نشان مٹ تو نہ سکا۔ ایسے ان کی نیت معلوم ہو گئی کہ اس گھر کو وہ پسند نہیں کرتے، اس کو پسند برداشت نہیں کر سکتے کہ یہاں یہ نشان بھی باقی رہے۔ ہر مرتبہ کوشش کرتے ہیں، دیوار جیسی کہ ویسی ہو جاتی ہے۔ ایسے عالم میں ایک مرتبہ لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہ سلسلہ قیامت تک چلے گا، یہ دروازے اور در کی بات جب آ رہی ہے تو سوچئے کہ اس کو مٹانے کی کوشش کریں گے۔ مٹانے کی کوشش جب کری انہوں نے تو اس مرتبہ پروردگار عالم نے کہا کہ تم یہ سمجھو کہ تم اپنے نزدیک میں کامیاب ہو جاؤ گے، نہیں، ہرگز کامیاب نہیں ہو جائے گے۔ اللہ اپنے نور کو اتمام کی منزل تک پہنچائے گا۔ وہ منزل ہے کہ جہاں خانہ کعبہ کی پشت سے جناب امیر المومنین آئے ہیں، وہیں سے 12واں آئے گا، پشت لگائے ہوئے 12واں وہاں سے آئے گا۔ تو سوچئے کہ جہاں مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھو اللہ کے گھر کی نشانی کو تم نہیں مٹا سکتے، اب بتائیے کہ اللہ کے گھر کو نہیں مٹا سکتے تو اللہ کے گھر میں پیدا ہونے والے کے ذکر کو کیسے مٹا سکو گے؟ صلوات پڑھنے والے محمد۔ وہ منزل ہے کہ جہاں پروردگار عالم نے یہ عظمت علی کو عطا کی ہے، اب قیامت تک کے لیے اس میں کوئی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اب بیعت کے دشمن ہے، پہلے بھی بیعت کے دشمن تھے، اس کے بعد بھی بیعت کے دشمن ہوئے۔ پہلے یہ تھا کہ جہاں پروردگار عالم نے خانہ کعبہ کا تحفظ کرنے کے لیے ابابیل کے لشکر کو بھیجا تھا، جب ابراہ نے ڈھانے کی کوشش کی تھی تو ایک لشکر آیا تھا، آسمان سے آیا تھا۔ اللہ نے گھر کی حفاظت کا انتظام یہ کیا کہ چھوٹے چھوٹے پرندوں کو بھیج دیا اپنی جو خاروں میں، وہ کنکرے لیے ہوئے جیسے ہی ان پہ حملہ کرتے تھے، لشکر جہاں ہاتھیوں کا لشکر تباہ ہو گیا، ویسے ہی بتا دیا کہ دیکھو تم ان کے ذکر کو مٹا نہیں سکتے۔ جب ہم جانتے ہیں کہ کوئی بڑی سے بڑی طاقت اگر آ جائے تو اللہ بھی اپنے پاس ایک طاقت رکھتا ہے، اس طاقت کا نام علی ہے، صلوات اللہ۔ تو جہاں پروردگار عالم نے یہ درجہ عطا کیا ہے کہ دیکھو ایک نشان کو تم نہیں مٹا سکتے تو علی کے فضائل کو کیسے مٹا سکو گے؟ عزیزو، جہاں وہ گھر ہے تو فاطمہ بنت اسد ہیں تو وہ بیٹے کو اپنے لے کے آئی ہیں کہ دیکھو مادر کے بہادری کو، مہادر کے جذبے کو دیکھو، مادر کی ہمت کو دیکھو، اس کے بعد فرزند کے اوپر دیکھو کہ جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں پروردگار نے طاقت اپنے پاس جمع کر کے بتا دی کہ دیکھو اللہ کی طاقت کا نام علی ہے۔ اور فاطمہ بنت اسد کو یہ فخر حاصل ہے کہ اس بیٹے کی ماں ہے کہ جو نور محمد کا ہمسر ہے، جو نور محمد ہے وہی نور علی ہے۔ اب یہ سوچئے کہ جہاں نور محمد ہے اور نور علی ہے، یہ سوچئے کہ جہاں پروردگار عالم نے اس کے آخری فرزند کو یہ بتایا کہ دیکھو میرا فرزند آخر میں آئے گا لیکن اس کے پیچھے عیسیٰ نماز پڑھیں گے، عیسیٰ نماز پڑھیں گے۔ عزیزو، وہ منزل ہے کہ جہاں پروردگار عالم نے علم کے بارے میں کہا کہ وہ جہاں پروردگار عالم نے علم کے بارے میں کہا هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، پڑھنے والا اور جو نہیں جانتا وہ برابر نہیں ہوتے۔ عزیزو، ایک مثال دے دی کہ جہاں جناب موسیٰ کو بھیجا کہ اگر علم سیکھنا ہے تو جاؤ، ہمارا ایک بندہ ہے خضر کے پاس جاؤ، وہاں پہ موسیٰ آئے تو موسیٰ علم و حکمت کی یہ بات تھی کہ جہاں موسیٰ سے کہا خضر نے کہ دیکھو میرے ساتھ تم صبر نہیں کر سکو گے، تم صبر نہیں کر سکو گے۔ انہوں نے وعدہ کیا، 7 ہو گئے، 3 مقامات ایسے بتائے جو موسیٰ کو پتہ نہیں تھے۔ علم کی یہ منزل ہے کہ صاحب شریعت نبی، اولوالعزم پیغمبر جناب موسیٰ جو کلیم اللہ ہے، اللہ سے گفتگو کر رہے ہیں، انہیں علم کے بارے میں بتایا کہ جاؤ، ہمارا ایک فرزند ہے، اس سے ہمارا ایک نبی ہے، اس سے جا کے ملاقات کرو۔ جب ملاقات کے لیے آئے تو 3 مقامات ایسے تھے جس میں متحیر ہو گئے، صبر نہ کر سکے۔ موسیٰ کو جناب خضر نے وہ مقامات بتائے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر موسیٰ صبر کر لیتے تو یہ 3 مقامات بتائے تھے، ایسے 70 مقامات بتاتے جناب موسیٰ کو جو نہیں جانتے تھے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اگر میں ان دونوں کے ساتھ ہوتا تو ایسے 7000 مقامات بتاتا جس سے دونوں واقف نہیں تھے۔
اب سوچئے کہ ان کا علم کس منزل پر ہے، جو نقطۂ با کی منزل پر ہے، جہاں یہ سلونی سلونی کی آواز دے رہا ہے، وہ کیا نہیں جانتے، ہر چیز سے واقف ہے، اور جس کے نام کی طاقت ہے کہ اگر یا علی کہتے ہیں تو مشکلیں حل ہو جاتی ہیں، تو ہمارے لیے کون سی مشکل رہ جاتی ہے؟ ہم جو مجلسیں کر رہے ہیں جن میں یہ ایک قسم کا تعطل پیدا ہوا ہے، اس سے ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، بلکہ ہماری عبادت میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ ہماری عبادت یہ ہے کہ جہاں تنہائی ملی ہے تو ایک وقت ملا ہے آپ کو عبادت کے لیے، یہ نہیں ہے کہ وہ لوگ کامیاب ہو گئے ذکر کو روکنے کے لیے، نہیں، بلکہ آپ کو ایک موقع دیا گیا ہے، جہاں جیسے جناب امام موسی کاظم علیہ السلام کے لیے جب زندان میں قید کیا گیا تو انہوں نے یہی کہا کہ پروردگار تیرا شکر ہے، میں برسوں سے اس تلاش میں تھا کہ ایک ایسا مقام مل جائے جہاں عبادت کے حوصلے نکلیں، بندگی کی حسرتیں نکل جائیں، آج تو نے وہ مقام عطا کیا ہے۔ تب یہ سوچئے کہ یہ جو سلسلہ چل رہا ہے، عزاداری رکی ہوئی ہے، یہ مجالس رکے ہوئے ہیں جہاں پر مسجد میں جانے کے لیے اجازت نہیں ہے، تو یہ ہمیں یہ بھی حکمت عملی یہ ہے کہ ہمارا بھی نقصان نہ ہو، ہمارے بھائی کا بھی نقصان نہ ہو، ہمارے اہل و عیال کا بھی نہ ہو، ہمارے پڑوس کا بھی نہ ہو۔ عزیزو، یہ چیزیں ہیں، یہ حکمت کی چیزیں ہیں۔ ائمہ طاہرین نے اپنی زندگی میں بتا دیا، 25 سال امیر المومنین خاموش رہے، کیا نہیں کر سکتے؟ اللہ کی طاقت کا نام علی ہے، کیا نہیں کر سکتے تھے؟ یہ خاموشی کیوں اختیار کی؟ کہا کہ دیکھو حکمت کو سمجھو، حکمت کے سمجھنے میں یہ ہوگا کہ مقصد میں کامیابی ملے گی۔ 25 سال تک تھے، 10 سال تک امام حسن نے مجتبیٰ نے خون کے گھونٹ پیے ہیں، اور پھر یہ بھی ہوا کہ جنازہ نکلا ہے تو تیروں پر سے تیر برسائے گئے۔ وہ منزل ہے کہ جہاں حسین کو مدینہ چھوڑنا پڑا ہے، مدینہ سے رخصت ہوئے ہیں، لیکن مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ یزید کا نام آج باقی نہیں ہے، حسین کے اقدام سے اذانیں باقی ہیں، عبادتیں باقی ہیں، سجدے باقی ہیں، اور پھر وہ منزل ہے کہ جہاں دل کو ایک سکون مل رہا ہے کہ نام حسین سکون دے رہا ہے۔ ہمارے لیے ایسا موقع نہیں ہے کہ ہماری عزاداری رک گئی، اس لیے کہ دل پر تو کسی کی حکومت نہیں ہوتی، زبان پر ہوتی ہے حکومت، سماعت پہ ہوتی ہے حکومت، لیکن دل پر کوئی جبر نہیں کر سکتا۔ دل میں وہ بھی منزل ہے کہ جہاں محبت ہے تو محبت اظہار چاہتی ہے، اسی اظہار کا نام مودت ہے، اور ہم مودت پہ ناز کرتے ہیں۔ صرف یہ ہے کہ جہاں محبت ہے تو وہ اظہار چاہتی ہے، اظہار کا نام مودت ہے۔ سوچئے صرف یہ نہیں ہے بلکہ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کو وہ منزل پر کس طرح پلٹ کے آئیں گے، کس طرح ان کی بربادی ہوگی۔ عزیزو، یہی منزل تھی کہ توہین کرنے کی کوشش کی گئی، رسول کی توہین کرنے کی کوشش کی، جن کے گھر وہ منزل تھی کہ جہاں اللہ کہتا ہے کہ ہم نے ان گھروں کو رفعت عطا کی ہے، ہم نے اس گھروں کو بلندی عطا کی ہے۔ وہ فی بیوتن اذن اللہ ان ترفع یذکر فیہ اسمہ، اللہ نے چند گھروں کو چند بیوت کو اذن دے دیا ہے، اجازت دی ہے کہ یہ بلند کیے جائیں۔ وہ کون سے گھر ہیں؟ سوائے اہل بیت کے اور کوئی گھر نہیں ہوتے۔ وہ گھر وہ ہے کہ جہاں بیت الشرف ہو رہا ہے، کہ کیا خانہ کعبہ بیت الشرف بن رہا ہے، جہاں اہل بیت آ رہے ہیں تو ان کا احترام یہ کیا جا رہا ہے کہ جہاں ایک جناب سیدہ کی چادر آ رہی ہے اس کا ایک بیت بن رہا ہے۔ ایسے بیت بھی ہیں جو بیت اللہ بھی ہے، جو بیت نبی بھی ہے، اور بیت شرف فاطمہ بھی ہے، جہاں پر فرشتے آتے ہیں، فرشتے ایسی منزل پر جہاں جن کا کام یہ ہے کہ عبادت کرتے رہیں، اللہ کی عبادت کرتے رہیں۔ اب سوچئے کہ فرشتے کی کیا عبادت ہوتی ہے، فرشتہ عبادت ہی کے لیے پیدا ہوا ہے، ساری دنیا مل کر ان کے برابر کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور فرشتے معصوم ہوتے ہیں، ان کی خطا کا کوئی امکان نہیں ہوتا ہے۔ اب سوچئے کہ وہ ان میں بھی سیادت یہ ہے کہ معرفت کے اعتبار سے جنہیں جبریل بھی بنایا گیا، میکائیل بنایا گیا، عزرائیل بنایا گیا، اسرافیل بنایا گیا، یہ ہیں سارے ان کے سردار ہیں سید الملائکہ جناب جبریل ہیں۔ ان کا مقام یہ ہے کہ عرش اعلیٰ پر ہیں، جہاں پر قربت کی وہ منزل ہے، مقرب بارگاہ الہی ہیں۔ ایسے عالم میں ان کا مرتبہ کیا ہوگا؟ کچھ نہ کچھ تو ثواب ملتا ہوگا نا۔
جتنا ثواب ملتا ہے وہ ثواب کو چھڑا کے پروردگار عالم کر رہا ہے کہ اب جاؤ ان گھروں پہ جاؤ جو جہاں دیکھو جن کو ہم نے بلند ہونے کی اجازت دی ہے، اب فرشتے آ رہے ہیں تو کہا کہ تمہاری ڈیوٹیاں مقرر ہیں، دروازے پہ جاؤ تو دربان بن کے جاؤ، بچوں کا جھولا جھلانے جاؤ، بچوں کے لیے میوے لے جا کے دیو، اور ان کے پاس یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان بچوں کے لباس بھی تم لے کے جاؤ۔ اتنی احترام ہو رہا ہے۔ اب سوچئے کہ جہاں رسول کے گھر کا یہ احترام ہے، اب سوچئے کہ رسول کس کا احترام کرتے ہیں؟ رسول احترام کرتے ہیں فاطمہ زہرا کا احترام کرتے ہیں، کہ جب بھی ساری تاریخیں لکھتی ہیں کہ جب جب جناب سیدہ آتی تھی باپ کی خدمت میں، ایسے عالم رسول خاتم النبیین ہونے کے باوجود، سیدہ کے باپ ہونے کے باوجود اب اپنے مقام سے اٹھ کھڑے ہوتے، بڑھ کے استقبال کرتے، فاطمہ کو بوسہ دیتے اور پھر اپنے مقام پر لا کے بٹھاتے۔ اب سوچئے کہ فاطمہ کی کیا منزل ہے۔ فاطمہ مصداق کوثر ہیں، سب کو اس کا سامنے کی تمنا رہتی ہے، ہر ایک کو خواہش رہتی ہے کہ ہم کوثر کا جام پئیں۔ اب جب کوثر فاطمہ ہے، جب فاطمہ اس منزل پر ہے کہ جہاں مصداق کوثر قرار دیا گیا ہے، تب سوچیے کہ شہزادی کی عظمت کیا ہے۔ شہزادی کی عظمت یہ ہے کہ علی کی ہمسر ہیں، حسنین کی مادر ہیں۔ اب سوچیے کہ جہاں پروردگار عالم نے یہ فضیلتیں بخشی ہیں، اب سوچیے کہ جہاں گھر ہے فاطمہ کا، اور گھر اس طرح کا ہے کہ جہاں صبح اٹھتی ہیں تو آسمان پہ ایک نور چھا جاتا ہے، دوپہر جو آتی ہیں تو آسمان کا عجب رنگ ہوتا ہے، شام ہوتی ہے تو آسمان کا عجب رنگ ہوتا ہے۔ لوگ رسول کی خدمت میں آ کے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں نے بڑی عجیب بات دیکھی ہے کہ آپ کے گھر سے، آپ کی دختر کے گھر سے جہاں سے یہ روشنی آ رہی ہے، جہاں سے یہ نور آ رہا ہے، کہا کہ تم نے غور نہیں کیا، یہ میری بیٹی فاطمہ کے نور ہے جو ساری رنگیں بدل رہا ہے الگ الگ موقع پر۔ وہ منزل ہے کہ جہاں یہ جنت میں یہ نور جائے گا تو وہاں کس منزل پر ہوگی؟ اب وہاں رسول آئیں گے کس حالت میں کہ جہاں محشر کا میدان ہوگا، جہاں رسول ساری امتیں جمع ہو جائیں گی۔ ایسے عالم میں ایک مرتبہ رسول کے ساتھ ساری امتیں آئیں گی، سارے انبیاء کی امتیں آئیں گی، اسی منزل پر ایک آواز آئے گی فرشتوں کی کہ غضوا ابصارکم، تم اپنی آنکھیں بند کر لو۔ کہا کہ پروردگار ہم کیوں بند کر لیں، محشر میں سب محشور ہوئے ہیں، ہم آنکھیں کیوں بند کر لیں؟ کہا کہ فاطمہ آ رہی ہے، رسول کی بیٹی آ رہی ہے، رسول کی دختر آ رہی ہے۔ ایسے عالم میں سب کی آنکھیں نگاہیں جھک جائیں گی، رسول سے کہا جائے گا کہ بیٹی آئی ہے، تم بھی اپنی آنکھیں بند کر لو۔ کہا وہ تو میری بیٹی ہے، میں کیسے اپنی آنکھیں بند کر لوں؟ کہا کہ جس حالت میں آ رہی ہے اس حالت میں تم اسے دیکھ نہیں سکو گے۔ ایک مرتبہ آواز آئے گی، فاطمہ یہ میرا دن نہیں ہے، یہ تیرا دن ہے، آج بتا دے کہ تجھ پر کیا گزری ہے۔ رسول اکرم کے بعد فاطمہ کے در پہ آئے تھے لوگ، پرسہ دینے کے لیے نہیں آئے تھے بلکہ لکڑیاں لے کے آئے تھے، آگ لگانے کے لیے آئے تھے۔ عزیز علی کے پاس وہی خیبر شکنی کی طاقت تھی، وہ اسے علی کا یہ عالم تھا کہ جس طرح موسیٰ کے پاس عصا تھا لیکن وہاں سے اذن نہیں تھا، تو ایک مرتبہ موسیٰ نے اس عصا کا استعمال نہیں کیا تھا، جہاں ضرورت تھی وہاں استعمال کیا۔ اب علی کی تلوار تھی جو نیام میں تھی 25 برس تک، اور پھر وہ منزل ہے کہ ایک مرتبہ حسن مصطفیٰ بڑی مظلومی سے شہید کر دیے گئے، حسین بڑی مظلومی سے مدینے سے رخصت ہوئے، آوارہ وطن ہو گئے۔ وہ مصیبتیں ہیں کہ جہاں ابراہیم سے امتحان لے کر امامت کا عہدہ عطا کیا گیا تھا، اب بتائیے حسین کے لیے کون سا عہدہ ہے؟ یہی عہدہ تھا کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میری جنت میں داخل ہو جاؤ اے نفس مطمئن۔ اللہ اکبر، پروردگار عالم کہہ رہا ہے راضیۃ مرضیہ، میں تجھ سے راضی، تو مجھ سے راضی ہے۔ عزیز وہ منزل تھی کہ جہاں حسین نے ابراہیم سے بڑے بڑے امتحانات دیے، جوان بیٹے کا لاشا اٹھایا، بازو برابر کے بھائی کو دریا پر رخصت کیا، چھوٹے بچے کی خبر بنائی، قاسم کا پاؤں
सामान लाशा उठाया, मुसीबतें यहाँ ख़त्म नहीं हुई। अजीज़ो, उस घर को जलाया गया जिसकी ताज़ीम रसूल अकरम किया करते थे। रसूल अकरम जो ताज़ीम किया करते थे, यहाँ वो मंजिल है कि जहाँ सैयदा के मंजिल ये थी कि उम्मे अबीहा कहलाई, बाप के से वो मोहब्बत की कि जहाँ बाप कह उठा उम्मी बाद उम्मी, मेरे बाप के बाद ये मेरी माँ है, ये उम्मे अबीहा है, ये अपने बाप की माँ है। सब्र में भी वैसी है, जहाँ मुसीबतें सहने में भी वैसी है, अजियतें सहने भी वैसी है। अजीज़ों, वो गाँव आया कि जहाँ पर घर जलाया जा रहा था, सैयदा ऐसे आलम दरवाजे के पीछे आ गई, इस घर का एहतराम किया। घर भी वही है, दर भी वही है, लेकिन उम्मत बदल गई। जहाँ ताज़ीम की जाती थी वहाँ के शोले देखे गए। अजीज़ों, फातिमा की पसलियाँ टूट गई। मुझे ये कहने दीजिए, किसी की उंगली अगर टूट जाती है कितना बेचैन होता है। अरे जिसने 6 महीने पसलियों का दर्द सहा हो, उसका क्या आलम हुआ होगा। असा के सहारे चलती, सर के बाल सफेद हो गए, कमर खमीदा हो गई। वो मंजिल थी कि जहाँ खबर रसूल पर 3 दिन के बाद मरने के रसूल के जाके कह रही है, बाबा आपकी फातिमा वो फातिमा नहीं रही, मुझे इतनी अज़ियतें दी गई। सुब्बत अला मसाहिबुल्लवन्ना सुब्बत अला लय्याम सिरना लयालिया। ए बाबा, आपके बाद मुझ पर मसाहिब गुजरे, अगर दिनों पर पढ़ते तो रातों में तब्दील हो जाते। आज़ादारो, वो मंजिले के फातिमा को खबर में भी चैन से सोने नहीं दिया गया। अली ने रात की तन्हाई में दफन किया। अल्लाह, ये घराना कैसा है, ये बैत कैसे हैं। या रसूल का जनाजा निकला था, आज़ादारो चंद लोग रह गए थे जो रसूल के जनाजे में थे। फिर अली के मन ने देखा कि फातिमा ने वसीयत की, मेरे जनाजे में दूसरों को ना आने देना। अरे जिन्होंने मेरे बाबा के जनाजे को छोड़ दिया, कहती है मैं उनको मना कर रही हूँ। फिर हसन मुस्तफा का जनाजा कैसे निकला, तीर चलाए गए, जनाजे में तीर पैवस हो गए। हुसैन कैसे निकले, कहा नाना आपकी उम्मत के मदीने में रहने नहीं दिया। आज़ादार करबला में आए, शाम गरीबा घर चला था, वहीं पर खैमे हुसैनी में आग लग गई। बीवियों के सरों से चादर छीनी गई, बाजुओं में रस्म बांधी गई, बीमार को तोक पहनाया गया। आज़ादारो, मैंने मजलिस को तमाम किया। आज हम सैयदा के मज़ार को मिसवार करने के गम में जमा हुए हैं। अज़ादारो, मौला की खिदमत में पुरसा अदा करते हैं कि मौला हमारा पुरसा कबूल कीजिए। हालात ने हमको मजबूर कर दिया है। अज़ादारो, वो मंजिल है कि जहाँ सैयदा बेचैन आलम में सैयदा अपनी खबर से निकली, आई है शाम गरीबा, कह रही थी परवरदिगार ये मेरा हुसैन है, ये मेरी गोदी का पहला हुसैन है। वहीं पर ज़ैनब किस तरह उम्मुल मसाइब चली हैं। आज़ादारो, घरों का बड़ी इज्जत होती है। रिवायतों में मिलता है कि तैमूर अमीर जो एक मरतबा ऐसे आलम में कब्जा करते हुए इराक़ पर उसने कब्जा किया, शाम में जब कब्जा किया, ऐसे आलम में उसके दिल में एक हलजानी कैफियत थी। अरे अहले बैत का दोस्त था जिसने सारे वाक़ियात को पढ़ा था कि अहले बैत के साथ क्या जुल्म हुआ। ऐसे में उसने जो खिताल किया तो खतरे आम था, कोई रोक नहीं सकता था, उसके गुस्से को कोई काबू नहीं कर सकता था। ऐसे में लोगों ने मशवरा किया कि अगर इससे कोई रिश्ता कर दिया जाए तो दुश्मनी कम हो जाती है। आए खिदमत में अमीर तैमूर से कहा, है बादशाह, हमारे एक मुल्क का एक बादशाह है जो बड़ा पाकीज़ा था, उसकी एक आफीफा बेटी है, एक बेटी है बड़ी पाक दामन है, तू उससे शादी कर ले। उसने कहा कि क्यों करूं? फिर कुछ सोच के कहा कि हाँ मुझे मंजूर है। अज़ादारो, इसने एक मरतबा आवाज़ दी कि देखो जब वो तैयार हो जाए उसे लिबास उर्सी पहनाना,
تو پہلے حمام میں لے جا کے اس کو نہلانا، پاک و صاف ہونے کے بعد اسے لباس پہنا کر کہا کہ اس وقت تک اس کو کھڑے رہنے دینا جب تک کہ ہماری طرف سے سواری نہ چلی جائے۔ ایک لاغر اونٹ کو بھجوا دیا۔ ایسے عالم میں دروازے حمام پر جا کر لاغر اونٹ کھڑا ہوا، لوگوں نے پوچھا یہ کیوں آیا؟ کہ بادشاہ کا حکم ہے۔ ایسے عالم میں کہا جا رہا ہے کہ بادشاہ اس عورت کو، اس بیوی کو ایک مرتبہ راکھے پر سوار ہو، عزادار اس پہ کوئی چادر نہ ہو، کوئی پردہ نہ ہو، کوئی محمل نہ ہو، لوگ بڑے گھبرائے۔ مطلب بادشاہ کی خدمت میں جا کے عرض کیا ارے ہمارے بڑی عزت کی بات ہے، ایسا کبھی نہیں ہوا ہے، ایک عزت دار کی بڑی عزت ہوتی ہے، اس کو اس طرح کا نہیں لے جایا جاتا۔ کہا کہ بازاروں کو سجایا جائے، جب بازار سج جائیں تو ناکے کو لے کر چلا جائیں۔ کہا ایسا نہیں ہو سکتا، ہم اپنی جان دے دیں گے۔ ایک مرتبہ کہتا ہے، سینے پر ہاتھ مار کے کہتا ہے اللہ بادشاہ کی بیٹی کی بڑی عزت ہے، کیا رسول سے بڑی بھی کسی کی عزت ہے؟ یہ کہہ کر سینے پر ہاتھ مارا، تیورا کے زمین پر گرا۔ جب افاقہ ہوا تو پوچھا کہ بادشاہ تو نے یہ کیا کر دیا؟ کہا کہ تمہاری جو عادت ہے اسی کو پورا کر رہا ہوں۔ تم کو یہ چیز پسند تھی کہ بیویوں کو بے سجا ہوا اونٹوں کو بٹھا کر بے پردہ پھرایا جائے۔ ہائے زینب کے دل پر کیا گزری، جس کے گھر سے پردہ نکلا تھا اس کی توہین اس طرح کی گئی۔ آج وہ دن ہے کہ جہاں پروردگار عالم کے وہ منتخب بندے جہاں جاتے ان کا گھر بن جاتا، بس جہاں جاتے بس ان کا یہی گھر تھا۔ عزیزو اس گھر کو بھی رہنے نہیں دیا گیا، گھروں سے بے گھر کیا گیا۔ اب خبروں کی بات آئی، خبروں کو مسمار کیا گیا۔ ان کا طریقہ یہی ہے، جب امیر مومنین دنیا سے گئے تھے، حجاج ابن یوسف کا زمانہ آیا تو ایک مرتبہ آواز دی خبروں کو کھودا جائے، امیر مومنین کی خبر کو کھودا جائے۔ 3000 خبریں کھودی گئی۔ میں کہوں خبروں کو تو چھوڑیے، جنہوں نے لاشوں پہ گھوڑے دوڑا دیے ہو، لاش کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ سید ساجین کہتے رہے ہائے میرا غریب بابا، لاش ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ زینب نے کہا اے بیٹا سجاد، ماں کی وصیت کو کیسے پوری کروں؟ کہا ماں کی کیا وصیت تھی؟ کہا کہ حسین جب گھوڑے سے گرے سیدہ کہہ رہی تھی میری جانب سے کی جسم کے بوسے لینا۔ کہا اے سجاد میں ڈھونڈ رہی ہوں کوئی جگہ ایسی ہو جہاں کوئی خالی جگہ ہو تو میں بوسہ دے دوں۔ ہائے مظلوم یہ مسلم ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگار ہماری سزاداری کو قبول فرما، کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کی۔ ہمارا خاتمہ ایمان، علم ملائے کائنات کی محبت ہمیں پر زیادہ فرما، جو بیماروں کو بہت بیمار کا بڑا شفا کا بھی عطا فرما۔ خاص طور پر شاعر اہل بیت محمد علی وفا اور امیر المومنین علی قیصر، جعفر حسن، عادی علی خان مسلم، جتنے بیمار کو صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ پروردگار قوم کو اس مصیبت مرض سے نجات دے، ہمارے عقیدوں کی حفاظت فرما، ہمارے علماء کی حفاظت فرما۔ پروردگار ذکر اہل بیت کا تحفظ فرما، تعمیر بقی، تعمیر جنت المعلیٰ میں تعجیل فرما۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا ہمیں تمام مقامات مقدسہ کی زیارت سے مشرف فرما، قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے ناصر میں شمار فرما۔